یہ جیپ کمیونٹی والوں نے کوئی یونٹی بنا کر اپنے من گڑت جو ہیں ریٹس فکس کیے ہوئے، اگر 6 بندے بٹھاتے ہیں 7واں بندہ ان کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 7واں بندہ پوری گاڑی ہائر کریں۔ ایڈونچر کے لوگ ایڈونچر کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ پیسے ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے، تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ 2 ہفتوں سے جو سیلاب کے ضد میں پورا پاکستان آ گیا، اس میں فیری میڈوز کا روڈ بھی تھا کہ فیری میڈوز تاتو کے قریب ایک پل تھا، جی بالکل، پل خستہ حالی کا شکار تھا، وہ بھی یونیورسٹی آف لاہور نے بنایا تھا۔ کراس کا جو ایریا ہے وہ ڈینجرس زون بنا ہوا ہے، جب بندہ کراس کر رہا ہے اوپر سے وہ سلائیڈ کا ہو کے جانی نقصان، مالی نقصان، یہ سارے خطرات لاحق ہیں۔ تو ٹورزم کا بھی صرف 3 مہینے کا جو ہے سیزن ہے، اس کے بعد گاڑی والے، گھوڑے والے، ہوٹل والے سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات سر، ایک میں بات بتا دوں، وہاں مینٹیننس کے حوالے سے جو روڈ کلی کا انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے، وہ کوئی بھی وہاں پہ حاضر نہیں ہے، کوئی سفارشی بنیاد پہ وہاں ہے، کوئی یہاں ہے، تو اس کے لیے سر پراپر اگر کوئی محکمہ ہے تو یہ خبر کیوں نہیں لیتے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو مشہور سیاحتی مقام ہے، ضلع دیامر کا یہ علاقہ ہے فیری میڈو۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے فیری میڈو جانے والی جو سڑک ہے وہ بلاک ہے، بند ہے، جس کی وجہ سے فیری میڈو میں سیاحت کی کیا صورتحال ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمت رائکوٹی صاحب۔ نعمت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا اپنا بھی ہوٹل ہے فیری میڈو میں اور سیاحت کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے فیری میڈو کی سڑک بند ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے وہاں سیاحت کی؟ السلام علیکم بخاری صاحب، شکریہ۔ بخاری صاحب، ویسے بھی روڈ جو ہے وہ تو خستہ حال کا شکار ہے، ہر ٹورسٹ جو ہیں وہ وہاں کی روز بروز شکایتیں کر رہا ہے، لیکن گزشتہ 2 ہفتوں سے جو سیلاب کے ضد میں پورا پاکستان آ گیا، اس میں فیری میڈوز کا روڈ بھی تھا۔ بخاری صاحب آپ آئے ہوئے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیری میڈوز تاتو کے قریب ایک پل تھا۔ جی بالکل، پل خستہ حالی کا شکار تھا، وہ بھی یونیورسٹی آف لاہور نے بنایا تھا۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ہم نے ایک ساتھ روڈ بنایا تھا الٹرنیٹ، وہ پل جو ہے نا گزرنے کی قابل نہیں تھی، خستہ حال ہو چکا ہے، خستہ حال ہو چکا تھا، تو ہم نے وہ جو روڈ بنایا، وہ روڈ گزشتہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی نظر ہو گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ جو ٹورسٹ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر ہے تو راستہ کم ہے، لیکن کراس کا جو ایریا ہے وہ ڈینجرس زون بنا ہوا ہے، جب بندہ کراس کر رہا ہے اوپر سے وہ سلائیڈ کا ہو کے جانی نقصان، مالی نقصان، یہ سارے خطرات لاحق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہماری جو ریکویسٹ ہے سر، فی الفور وہاں پہ کوئی گاڑی کا نظام لگائیں، کیونکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا تو اگر ٹورسٹ نہ بھی آئے، لوگوں نے تو گزرنا ہے، سامان ہم نے لے کے جانا ہے، وہاں پہ اگر گاڑی فی الفور بنائیں۔ اس کے بعد روڈ کا حل یہ ہے کہ سر وہاں پہ پر منٹ کوئی پل کا انتظام کرے ریلیونٹ ادارہ۔ اب ریلیونٹ ادارہ وہاں سے ایک فون جاتی ہے، وہ کوئی ٹھیکیدار کو بھیجتے ہیں، وہ ٹھیکیدار اوپر آ کے کام کر رہا ہے، اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں کلیئر کرے، وہ بیچارہ کام کرتا رہتا ہے، صبح پھر سلائیڈ ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ جو ہے PWD کے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے وہ ایریا، تو اس کی جو ہے پراپر سولوشن کی ضرورت ہے سر، کیونکہ فیری میڈوز کی مقامی آبادی 5000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں اور سارے ٹورزم کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو ٹورزم کا بھی صرف 3 مہینے کا جو ہے سیزن ہے، اس کے بعد گاڑی والے، گھوڑے والے، ہوٹل والے سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے۔ تو آپ کے چینل کی توسط سے میں یہ حکام بالا تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ سر وہاں پہ فی الفور ریلیونٹ ادارے جو ہیں وہ کام کریں۔ اور دوسری بات سر، ایک میں بات بتا دوں، وہاں مینٹیننس کے حوالے سے جو روڈ کلی کا انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے، وہ کوئی بھی وہاں پہ حاضر نہیں ہے۔ اچھا، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے؟ وہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، کوئی سفارشی بنیاد پہ وہاں ہے، کوئی یہاں ہے، تو اس کے لیے سر پراپر اگر کوئی محکمہ ہے تو یہ خبر کیوں نہیں لیتے؟ یا ہم کون سے ملک میں بیٹھے ہوئے سر؟ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ہم روز IMF کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی گلی کا جو ہے۔ اچھا، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روڈ وہاں کی مقامی کمیونٹی کا اپنا ہے، تو پھر اس کی دیکھ بھال بھی مقامی کمیونٹی کو ہی کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی سر، یہ جب سے روڈ بنی تھی 89 میں کمپلیشن ہوئی تھی، یہ تب کوئی
زیادہ انٹلیکچوئل کی کوئی ہیرارکی تھی اس طرح نا. بے شک سر وہاں آپ کو پتہ ہے دیامر کی زمینیں وہ ذاتی ملکیتی زمینیں ہیں, شاملات ہیں, اور جتنی کمیونٹی ہیں وہ وہاں کے نمبردار کے ساتھ ان کے سامع جو کہتے ہیں اس حساب سے وہ ہمارے پاس ریٹن فائل پہ موجود ہیں. کون کہتا ہے کہ یہ میری, آپ اگر وزٹ کے لیے آئے ہیں تو بخاری صاحب یہ تو نہیں کہو گے کہ یہ فیری میڈوز میری ہے, ہم جتنے لوگ ہیں ان کی ہے. لیکن وہاں ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ لگا ہے, اے ڈی پیز لگی ہیں سر, اور 2005 میں ایم این اے فدا اللہ صاحب تھے, انہوں نے وہاں پہ 5 کروڑ کی اے ڈی پی لگائی, اس سے جو روڈ بن گئی ہے. ابھی آدھی روڈ جو ہے وہ کشادہ بنی ہے, اس سے آگے جو ہے وہ رہ گئی ہے. ابھی کام کرنے کی ضرورت, کام کرنے کی بہت ضرورت سر. یہ ایزی زون جو ہے بنا ہے, جو ڈینجر زون ہے اب بنانے کی ضرورت تھی وہ اب رہ گیا ہے, تو وہ بنانا چاہیے. اور میری یہ آپ کے چینل کی توسط سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ بیریئرز ہیں فیری میڈوز روڈ اور ٹورزم کے لیے بہت بیریئرز ہیں, ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے. فرسٹ نمبر پہ سر یہ جیپ کمیونٹی والوں نے کوئی یونٹی بنا کر اپنے من گڑت جو ہیں ریٹس فکس کیے ہوئے. اگر 6 بندے بٹھاتے ہیں, 7واں بندہ ان کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 7واں بندہ پوری گاڑی ہائر کریں. 14,000 روپے سر, 14,000 روپے کوئی ایزی بات نہیں ہے. ایڈونچر کے لوگ ایڈونچر کے لیے آتے ہیں, وہاں پہ پیسے ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں, تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے تاکہ ٹورزم فلو بڑھے. فیری میڈوز اور دیگر جو لوگ قیمتیں کم ہوں گی تو زیادہ سیاح آئیں گے, زیادہ مستفید ہوں گے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا نعمت بھائی, ہم نے یہ دیکھا کہ جب بندہ فیری میڈو پہنچتا ہے تو وہاں ہوٹلوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے, اور میں نے ذاتی طور پر یہ محسوس کیا کہ اندھا دھند قسم کی وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں, اور جس سے اس علاقے کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی اس پہلو سے نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی خوبصورت انداز میں یہ تعمیرات ہوں اور اس علاقے کی خوبصورتی جو ہے متاثر نہ ہو؟ بخاری صاحب, یہ آپ نے بالکل اہم ایشو پہ بات کی ہے. یہ ایشو اس طرح ہے کہ پلاننگ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, ہمارے پاس ماسٹر مائنڈ کنسٹرکشن ہونی چاہیے. ماسٹر پلاننگ کے تحت وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے نا کہ ہم وہاں پہ من گڑت جگہ میں مکان بنائیں, اور جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے جو ہے ویوز اور ان کے پکچرنگ کا جو ہے ایک سٹائل ہوتا ہے وہ سارا وہاں ڈیٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ریلیونٹ ادارہ ہے, پلاننگ کا نام ہوتا ہے جس کا, اور اس طرح جو بھی ادارہ اس ریلیونٹ ہے وہ ذرا بات کریں آ کے ہمارے سے کہ وہاں پہ یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں اس طرح جو ہیں اندھا دھند جگہوں میں آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ بہت کشادہ جگہ ہے, بہت کھلی جگہ ہے. ہم اگر پلاننگ کے تحت یہ ہوٹل یہاں سے اگر پکچرنگ کے لیے اچھا نہیں لگتا تو اس کو ہٹا کے اس کو جگہ دے دیں, اس سائڈ پہ ہم لے کے جائیں. لیکن اس کے لیے سر گورنمنٹ کے ساتھ پلاننگ کے تحت وہ آئے, ہمارے ساتھ بیٹھے. سر اس سے اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمارا ویسٹ واٹر کا ایشو ہے وہاں پہ سر, جو ہے بہت سارے مسائل ہیں. یہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت الارمنگ پوائنٹ ہے. یہ آیا تھا آپ کا سر, ایک چیف سیکریٹری تھا, اس کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں. وہ چیف سیکریٹری صاحب اپنے پورے ٹیم کے ساتھ آیا تھا سر, پلاننگ اور ان کا فائنانس صاحب سارے آئے. اس نے کہا کہ فرسٹ آپ نے ورک کرنا ہے کہ یہاں پہ کاظم نیاز صاحب کاظم نیاز صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ کے بتایا کہ آپ یہاں ویسٹ واٹر کا کام کرو, اور دیگر یہاں پہ کنسٹرکشن کا ایشو ہے اس پہ کام کریں. سارے سیکریٹریز شاہانہ خرچے کے ساتھ یہاں سے اور سرکاری گاڑیوں کو بے دردانہ استعمال کر کے پہنچے تو صحیح. 2 دن ہمارے پاس ٹھہرے اور ہم نے اپنی جو ہے سر ان کو بات بتائی, لیکن آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں, لوگ آگے جا رہے ہیں سر. اچھا نعمت بھائی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں جنگلات کی بھی کٹائی جو ہے وہ ہوتی ہے, بے دریغ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کا قدرتی حسن بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے بھی آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں؟ سر ہماری لوکل کنزرویٹو کمیٹی بنی ہے الحمدللہ, اور اس کنزرویشن کمیٹی نے ان کو جنگلات کو بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کیا تھا. تو 2 سال پہلے ایک رینجر صاحب آئے, اس کا نام میں بھول رہا ہوں, ڈی ایف او تھے سوری, وہ گلگت میں تعینات تھے, تو اس نے وہ کمیٹی کو معطل کیا.
اس نے کہا کہ پاکستان میں ایک ٹائم کے بعد ہر چیز تحلیل ہوتی ہے، آپ یہ کمیٹی تحلیل کریں، ہم فارسٹ والوں کے اوپر کوئی کمیٹی ہمیں نامنظور ہے۔ وہ جب سیکوینس ہماری اتحاد والی ٹوٹ گئی، اس کے بعد لوگوں نے بے دریک کٹائی شروع کی، لیکن سر ایٹ دا اینڈ کٹائی کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس سلوشن ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے متحرک ہوں، کوئی ایسا انجوز لائے جو فائبر ہٹس ہمیں دے دیں آسان اقساط پہ، کیونکہ غریب لوگ ہیں سر، اپنے 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو آسان اقساط پہ ہمیں وہاں پہ فائبر ہٹس دے دیں، ہم فائبر ہٹس فکس کریں گے تو ہمارے جنگل پہ الٹرنیٹ جو بوجھ کم پڑے گا، اور واللہ ہم تیار نہیں ہیں کہ ہمارا جنگل کٹ جائے، لیکن مجبوری اس قدر ہے سر کہ ٹورسٹ کا فلو بھی ہے، اور کوئی ٹورسٹ وہاں موسم جو ہے سرد ہوتا ہے، ٹینٹ میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ہٹس بنانے پڑتے ہیں، وہاں پہ سریہ سیمنٹ کا کام ہے نہیں، تو سر اسی لیے جنگل پہ بوجھ ہے۔ اس کا لاسٹ سلیوشن یہ ہے کہ وہاں پہ فائبر ہٹس دے دیں تاکہ جنگل پہ بوجھ کم ہوگا سر۔ نعمت بھائی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ بلا شبہ ناظرین، گلگت بلتستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے فیری میڈو، جو پوری بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ فیری میڈو تک رسائی کے لیے جو سڑک ہے اس کو کشادہ کر کے، اس کو میٹل کر کے کرنے سے مزید سیاحت کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو وہیں پر ساتھ ساتھ وہاں کا جو قدرتی حسن ہے، قدرتی ماحول ہے، اس کے تحفظ کے لیے بھی حکومت اور غیر سرکاری اداروں سمیت مقامی کمیونٹی کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔